بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ سب اسکول سے آ کے سو رہے ہوں گے یا کچھ اور گیم وغیرہ کھیل رہے ہوں گے۔ تو پھر اس اسکول میں آپ نے یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کام، یہ بھی آپ نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اور اگر نہیں سیکھا تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اردو اچھی آ جائے۔ جو لوگ بڑے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روز کا کام روز کریں، پھر انشاءاللہ جو ہے نا ان کو اردو پڑھنی بھی آئے گی اور بولنی بھی آ جائے گی۔ جو باہر فارن کنٹریز میں بیٹھے ہیں، جن کی جو لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ اب ہم نے جو پچھلا والا لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا تھا کہ یہ توڑ جوڑ تھے کہ ہم نے با اور الف کو جوڑا تھا۔ با سے لے کے یا تک ہم نے سارے ورڈز کو جوڑ لیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ سا تک کیا تھا۔ ابھی آج کا جو لیسن ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے سین الف سا سے۔ سین الف سا، سین الف سا۔ اب بالکل ویسے ہی اپنے 4 لائنز پہ جیسے آپ نے وہ لکھا تھا، یہ الف پہ لکھا تھا، آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے۔ جہاں دیکھیے اب سین کے بعد کیا آتا ہے؟ شین۔ شین الف شا، شین الف شا۔ شین کی چھوٹی شکل لکھی اور اس کے ساتھ ہم نے الف کو ملا دیا۔ اسی طرح سوات الف سا، سوات الف سا۔ سوات کی چھوٹی شکل یہاں تک لکھی اور پھر الف کو ملا دیا ساتھ۔ نیکسٹ دیکھیے زوات الف زا، پھر یہ زوات کی چھوٹی شکل یہاں تک لکھی، پھر اس کے ساتھ ہم نے الف کو ملا دیا، زوات الف زا۔ تو الف تا، تو الف تا۔ یہ اپنے لائنوں کا حساب رکھنا ہے۔ اگر اپنی رائٹنگ کو ٹھیک کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دا لائنس نا، ادروائز آپ کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کا دل چاہے گا اگر لکھیں گے تو پھر نہیں فائدہ کوئی بھی۔ توئیں الف تا، توئیں الف تا۔ زوئے آ گیا، زوئے الف زا۔ زوئے کو ہاف لکھیں گے اس طرح لکھ کے، پھر اس کے ساتھ الف کو جوڑ دیں گے۔ یہ والے توڑ ہیں اس طرف والے رائٹ ہینڈ سائڈ والے، اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والے جوڑ ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح کالم پہلے بنانے ہیں۔ کالم بنا کے تو ان کو تب آپ نے لکھنا ہے۔ عین الف آ، عین الف آ۔ غین، غین الف غا، غین الف غا۔ غین اور عین کی چھوٹی شکل جہاں تک، اور ساتھ اس کے پھر الف۔ پھر دیکھیے فے الف فا، فے الف فا۔ فے کی چھوٹی شکل اور ساتھ الف۔ نیکسٹ آ گیا پھر جناب کاف۔ کاف الف کا، کاف الف کا۔ کاف کی چھوٹی شکل، یہ آپ کو چھوٹی اشکال جو تھا نا پہلے آپ کو اسی لیے سکھائی تھی کہ تاکہ آپ جب یہ لکھنا شروع کریں تو آپ کو تمام ورڈز کی چھوٹی اشکال لکھنی آتی ہوں نا۔ نیکسٹ دیکھیے کاف الف کا، کاف الف کا۔ یہ آواز جو ہے نا موٹی آواز آتی ہے اور یہ ذرا باریک آواز آتی ہے کا، جیسے آپ سب کا کیا حال ہے، اس طرح سے۔ گاف الف گا، گاف الف گا۔ لام الف، لام کی یہ شکل لکھی اور الف کو ساتھ ملا دیا، لام الف لا۔ پھر ہے میم، میم الف ماں۔ میم کی چھوٹی شکل اور ساتھ اس کے الف ملا دیا، میم الف ماں۔ نون الف نا، نون کی چھوٹی شکل اور ساتھ الف ملا دیا، نون الف نا، نون الف نا۔ واو الف وا، واو الف وا۔ واو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ واو جڑتا نہیں ہے، دال سے لے کے سا تک جو ہے نا وہ ورڈ جڑتے نہیں ہیں، اور یہ واو بھی انہی میں شامل ہے۔ ہا الف خا، ہا الف خا۔ لاسٹ ورڈ ہے یا الف جا، اور یہ یا کی چھوٹی شکل لکھیں گے، 2 نقطے اس کے نیچے ڈالتے ہیں اور ساتھ الف یا، الف جا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ سارا با سے لے کے یا تک اگر آپ کو لکھنا آ جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو اس کی ورڈز بنانے سکھائیں گے کہ آپ نے انہی ورڈز میں سے آپ نے کس طرح ورڈز کو بنانا ہے۔ لیکن یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ، ادروائز اٹ از امپاسبل ٹو ڈو اٹ نا، کہ جب آپ پریکٹس نہیں کرو گے، اس کو دیکھو گے نہیں کہ کیسے لکھنا ہے، خالی آپ کو ویڈیو دیکھنے سے نہیں آئے گا۔
ویڈیو دیکھ کے ویڈیو کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے لکھا ہوا ہے، کتنی لائنز میں لکھا ہوا ہے، اس طرح پھر لائنز کے حساب سے آپ اس کو لکھیں۔ تو پھر جو ہے جب آپ اس ورڈ کو لکھیں گے، پھر آٹومیٹیکلی جب آپ کو نیا ورڈ ہم کو بتائیں گے ڈکٹیشن میں، املا میں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی دیکھیں ہم نے کتنے ورڈز بنا لیے ہیں۔ یہ پہلا والا سٹرکچر تھا جو ہم نے پہلی ورلڈ بلڈنگ کا کیا۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس 6-7 ہیں۔ جب ہم سارے کر چکیں گے تو آپ کے لیے دیکھنا کلاس 1 جب آپ جائیں گے تو آپ کو کلاس 1 میں بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور کلاس 1 جو دوسرے لوگ ہیں جو ویسے لینگویج سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ایزی ہو جائے گا۔ بڑوں کے لیے تو سیکھنا کوئی اب مشکل ہی نہیں ہے، اور اسپیشلی جو لوگ آپ لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ لفظوں کی ساؤنڈ کو دیکھنا کہ کیسے ورڈ بن رہا ہے، کیا ساؤنڈ آ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں شا، شین کی شا، سا، دعا، توا، زوا، آ، غا، فا، کا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ یہ ہم نے اب الف سے لے کے بے سے لے کے ہم نے یہ تک سارے ورڈز لکھ لیے۔ یہ دیکھیے با سے لے کے با، اس کو عربی میں بولتے ہیں اور ویسے ہم الف بے میں اس کو بے بولتے ہیں نا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ اس کو کرو گے کام کو۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جنرل نالج کے لیے آپ نے ایک ایک کوسچنس کو نا جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا مطلب ہے قرآن کا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب دیکھیے ہم کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور جب بھی پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو جتنا بھی پڑھا جائے اللہ اس کا ایک لفظ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، بالکل چھوٹے ہوتے اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز کو دیکھنا شروع کر دیں اور ان میں ورڈز میننگ پتہ چلنے شروع ہو جائیں، تو پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا قرآن کو سمجھنا۔ بڑے جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ روز کا ایک کوئی لیکچر دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا کے کام تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے نا، آپ کو ٹائم سارا دن آپ ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی نا۔ تو جو کہ اگلے جہان جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ ہو اللہ تعالیٰ بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے رہے ہیں۔ سارا دن ایک ہی وہی گیم کھیل رہے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں، یا اگر کوئی گھر میں مصروف ہے تو مصروفیت ہی مصروفیت۔ تو اس میں تھوڑا بہت ٹائم جو ہے نا اپنے لیے نکالنا چاہیے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں نا، اور اوروں تک بھی جو ہے نا اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایک ورڈ بھی سکھائے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے کہ یہ آپ نے کسی کو ایک ورڈ بھی سکھایا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فارورڈ ہی کریں گے تو تبھی ہوگا، اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی گھر میں ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے ایک چیز اگر اس کو نہیں آتی ہے تو آپ اس کو سکھائیں کہ یہ ایسے ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ والسلام علیکم۔